السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آج کے درس کا موضوع ہے کہ نیک بننے کے فائدے کیا ہیں، تقویٰ کے فائدے کیا ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم سب کا فائدہ اسی میں کہ انسان نیک رہے، بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتاب و سنت کے جتنے نصوص ہیں، جتنی باتیں ہیں، ان کا خلاصہ ہی یہ ہے کہ انسان نیک رہے۔ لیکن چونکہ شیطانی وسوسے آتے رہتے ہیں انسان کو، زندگی کی مصروفیات، زندگی کا دباؤ انسان کو کبھی کبھی راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کا اپنا نفس امارہ، بری سنگت، یہ تمام باتیں ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے، اپنے آپ کو نیکی پر جمانے کی بھی ضرورت ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے نفرت دلانے کی بھی ضرورت ہے۔ تو اسی لیے چند باتیں نصوص کی روشنی میں انشاءاللہ آج 5 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، چھوٹی چھوٹی، اور باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ کسی درس پہ رکھی جائیں گی۔ تقویٰ کے معنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، تقویٰ کے معنی نیک ہونا، گناہوں سے بچنا، تقویٰ کا یہی سب مفہوم اور معنی ہے۔ پہلا فائدہ کیا ہے کہ انسان اگر متقی ہو، پرہیزگار ہو، تو پہلا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا سورہ توبہ آیت نمبر 4، ان اللہ یحب المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ حقیقت میں اتنا کہنا کافی ہے۔ اگر کوئی ذات کسی سے محبت کرتی ہے تو اس کو تکلیف میں دیکھ نہیں سکتی۔ ایسا انسان جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہو وہ جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ یہ محبت کے منافی بات ہو گئی۔ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہو اسے عذاب قبر نہیں ملے گا۔ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اسے تکلیفوں میں، پریشانیوں میں مبتلا نہیں کرے گا۔ یہ تمام باتیں، یہ تمام مفہوم اللہ تعالیٰ کی محبت میں آتی ہیں۔ تو نیک ہونے کا پہلا فائدہ یہ کہ ان اللہ یحب المتقین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں سے، تقوی شعار لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں نیک بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے کہ اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ایک بصیرت پیدا فرماتا ہے، ایک قوت ایسی کہ وہ حق و باطل میں فیصلہ کر لیتا ہے۔ اور اس کے لیے بہت بڑا عالم ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک ایسی قوت، بصیرت پیدا فرماتا ہے کہ انسان فیصلہ اپنی زندگی میں کرتا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تقویٰ کا بہت بڑا فائدہ، اس کی منفعت یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے دل میں حق و باطل، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، وہ قوت، وہ طاقت، وہ سوچ، وہ سمجھ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو دیتا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو گے، نیک بنو گے، فائدہ کیا ہوگا؟ یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان پیدا فرمائے گا۔ فرقان مطلب وہ طاقت، وہ سمجھ جس کے ذریعے بندہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، مجھے یہ کرنا ہے، نہیں کرنا ہے۔ تو تقوی کا فائدہ یہ ہے، نیک بننے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کہیں پیر پھسلنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ پچھلی نیکیوں کی وجہ سے، اس کے نیک ہونے کی وجہ سے اس کے پیر کو دوبارہ حق کی طرف لے آئے گا، اس کو گرنے نہیں دے گا، اس کو پھسلنے نہیں دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ نیک ہونے کا فائدہ ہے۔ تیسرا فائدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ بندہ نیک بننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مزید نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، مزید اسے مضبوط کر دیتا ہے، کیونکہ تقوی، ایمان،
یہ تمام کی تمام چیزیں درجات ہیں، کوئی ایک درجہ نہیں ہے۔ تو اگر انسان کوشش کرتا ہے آگے بڑھنے کی کہ میں نیک بنوں، ذرا نماز کی پابندی ہو جائے، منہ سے جھوٹ نہ نکلے، کوشش کرتا ہے میری کمائی کہیں حرام کی کمائی نہ ہو جائے، بچتا ہے، اس نوکری پہ لگتا ہے جس میں اسے اندازہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ حلال کمائی ہوگی، کاروبار وہ شروع کرتا ہے جس میں اندازہ ہوتا ہے کہ حلال کمائی ہوگی، وہ تمام باتیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کے نیک اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما يتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے، تقوی رکھنے والے بندوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ چوتھا فائدہ کیا ہے کہ اگر بندہ نیک بننے کی کوشش کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، یہی تقوی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک فائدہ یہ پہنچاتا ہے کہ اس کے تمام معاملات کو آسان کر دیتا ہے۔ اس کے کاروبار کا معاملہ ہو، اس کی نوکری کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، بچوں کی شادی بیاہ کا معاملہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات میں آسانی پیدا فرماتا ہے۔ سورہ طلاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 4 کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو اللہ تعالیٰ سے بندہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانی پیدا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، بندہ نیک ہوگا، جیسے کہا جاتا ہے غیب سے اس کی مدد ہوگی، اسے پیسے کی تنگی ہوگی، اللہ تعالیٰ کہیں سے ایسا راستہ پیدا فرما دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا، جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں تھا، وہاں سے اس کی پریشانی حل ہو جائے گی جہاں اس کا خیال بھی نہیں گیا تھا۔ یہ تمام باتیں فائدہ کس چیز کا ہے؟ تقویٰ کا، نیک بننے کا۔ آج کی ایک آخری بات کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں کشادگی کرتا ہے، اور نیک بننے کا اصل میں مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ نیک بندہ اپنی زندگی کو سوچ سمجھ کے گزارتا ہے، کیونکہ انسان پریشانیوں میں کب پڑتا ہے؟ جب وہ بلا سوچے سمجھے ایسی ہی زندگی گزارتا ہے، اپنی زندگی کی منصوبہ بندی نہیں کرتا، پلاننگ نہیں کرتا، کفایت شعاری نہیں اختیار کرتا، قرضوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، فضول خرچیاں کرتا، وہ تمام اپنی ایسی غلطیاں کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی جو ہے وہ پریشانیوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، کتاب و سنت کی رہنمائی میں رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی روزی میں اضافہ فرماتا ہے، کشادگی رکھتا ہے، برکتیں عطا فرماتا ہے۔ دو آیتیں آپ کے سامنے رکھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ سورہ طلاق آیت نمبر 2-3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نیکی اختیار کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس بندے کو روزی وہاں سے ملتی ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں تھا، جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ مثال کے طور پر ایک آدمی جاتا ہے اللہ سے ڈرنے والا، انشاءاللہ اللہ اس کی مدد کرے گا۔ وہ نوکری میں انٹرویو دینے جاتا ہے، اسے ڈر لگتا ہے جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے شاید اس کے پاس کچھ کمی ہے، اس سے بہتر لوگ موجود ہیں، وہ تمام باتیں اس کے ذہن میں گھومتی ہیں۔ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ پہ بھروسہ کر کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی ادا انٹرویو لینے والے کو، سلیکشن کرنے والے کو پسند آ جاتی، کوئی ایک بات، کوئی ایک اس کا ہنر، کوئی اسکل پسند آ جاتی ہے، یہ سبب اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے اس بندے کو نوکری دلانے کا، اور بندے کو نوکری مل جاتی ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے والا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہاں سے روزی دے گا، یقین ہونا چاہیے بندے کو اصل میں کہ وہاں سے روزی ملے گی جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ ایک اور آیت اسی مفہوم کی، سورہ اعراف آیت نمبر 96 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کہ اگر بستی والے ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے، تقوی اختیار کرنے والے ہوتے، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ،
تو ہم آسمان و زمین سے ان پہ برکتیں نازل فرماتے. آسمان سے بھی بارش ہوتی، تمام نعمتیں ملتی، بارش بھی مقصود ہے، اور تمام اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کو ملتی، رحمتیں، اس کی برکتیں. اور زمین سے بھی ان کو تمام قسم کی روزیاں ملتی اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے، پہلی شرط، دوسرا تقوی والے. ایک آخری بات جو کبھی کبھی ہمارے ذہن میں الجھن پیدا کرتی ہے، انسان کے ذہن میں بات آتی ہے کہ روزی اور کشادہ روزی تو اوروں کو بھی مل رہی ہے، لیکن اس روزی کا فائدہ کیا کہ جس کی وجہ سے انسان کو سزا ملے؟ کیا فائدہ اس روزی کا؟ فائدہ اس روزی کا انسان کو ہے کہ اگر اس کا حساب و کتاب بھی ہو جائے تو اس کو سزا نہ ملے، بلکہ اس مال کے ملنے پر اگر وہ نیکیاں کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اپنے آپ پر، بچوں پر، بیوی پر، تمام لوگوں پر خرچہ کرتا ہے، یہ تمام چیزیں اس کے ثواب کے بیلنس میں ہوتی ہیں، اس کو ثواب ملتا، فائدہ ملتا ہے. اور ان کے پاس اربوں ہو، کروڑوں ہو، کیا فائدہ؟ ان کو کسی چیز کا ثواب ہی ملنے والا نہیں، بلکہ پائی پائی کا حساب ہوگا، پائی پائی کا حساب ہوگا، زکوٰۃ کا بھی حساب ان سے بھی ہوگا. قرآن کی دلیل ہے. تم نے کہاں خرچہ کیا، وہ غلط خرچہ کرتا ہے، اس کا حساب و کتاب اس سے ہوگا. وہ ایسا سوچ رہا کہ مجھ پر کوئی پابندی ہی نہیں ہے. وہ تمام پابندیاں جو ایک مسلمان پر، صاحب ایمان پر، وہ تمام پابندیاں اوروں پر بھی ہے، اور اوروں سے بھی ویسے ہی سخت حساب ہوگا جیسے مسلمان سے ہوگا ان تمام معاملات میں. تو یہ نہیں کہ اگر کسی کو پیسہ ملا ہے اور وہ نیک نہیں ہے تو اس کا پیسہ اس کے لیے نعمت ہے، نہیں، اس کا پیسہ اس کے لیے نقمت ہے، زحمت ہے. اس لیے اللہ پیسہ دے تو اس کو صحیح استعمال بھی کرنا چاہیے، اور صحیح روزی اور کشادہ روزی اور لذتوں والی روزی، فائدے والی روزی وہی ہے جو حلال راستے سے آئے اور حلال راستے میں جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.